اور ان کے ذائچہ پیدائش میں جو سب سے نئے ستارے ہیں وہ بھی بادشاہت کے مقام پہ ہیں۔ میری کیلکولیشن میں وہ بات یہی ہے کہ خان صاحب آل آف اے سڈن اچانک ایک نیا فیصلہ لیں گے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب جس بات پہ کھڑے ہو جائیں گے وہاں سے ہلیں گے نہیں، اور یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ جو ان کی مشکلات آئیں آن ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں، ایسٹرالوجی کے طالب علم کے طور پہ جب یہ کل پکڑے گئے ہیں تو قمر جو تھا وہ برج عقرب میں تھا جہاں اسے حبوط تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر عمر فاروق ایسٹرالوجی۔ دوستو آج جو ویڈیو ہم بنائیں گے اس میں ہم عمران خان صاحب کا ذائچہ، پاکستان کا ذائچہ، اور جو لیٹسٹ چودھری پرویز الہی صاحب کا جن کا میرے پاس ذائچہ پیدائش موجود ہے ان کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ دوستو یہاں ایک بات بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں، عمران خان کا ذائچہ پیدائش میں جو بائی برتھ ستارہ ہے وہ مشتری ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب جو مشتری ہے وہ آج سے ٹھیک 2 دن بعد مطلب 4 جون کو مشتری راس کو کراس کر کے ایک نئی سمت میں آ جائے گا، لہٰذا اب بہت ساری باتیں ماضی کی چینج ہو جائیں گی، ماضی کی باتیں بہت ساری چینج ہو جائیں گی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ تبدیلی میں پازیٹیو آپ کو نظر کب آنا شروع ہوگا کہ یہ جو مسائل ہیں یہ کب بہتر ہونا شروع ہوں گے۔ تو اس میں جو دوسرا ستارہ جو عمران خان صاحب کے ذائچہ پیدائش میں 11ویں خانے میں بہت اہم جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کا حال کے خانے سے تعلق ہے، اور وہ عطارد ہے۔ عطارد جو ہے 12 جون 2023 کو اپنا گھر چینج کرے گا، چھٹے خانے سے یہ 7ویں میں آ جائے گا، اور یہاں پہ جب یہ پہنچتا ہے تو اس کا ایک اور قانون یہاں پہ لگے گا، کیونکہ یہ یہاں سے اس جگہ کو ناظر ہوگا جہاں یہ ذائچہ پیدائش میں تھا، لہٰذا اب جو صورتحال ہے 12 جون سے وہ اور بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اور تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ دوبارہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا ذائچہ پیدائش میں جو ستارہ مشتری ہے یہ 4 جون کو ایک نیا جنم لے گا، نئی سمت میں باتیں آئیں گی، اور دوسرا جو سب سے زیادہ اہمیت والا ستارہ ہے ان کے ذائچہ پیدائش میں جو کرنٹلی موو ہو رہا ہے وہ ہے عطارد، اور عطارد 12 جون کو جو ہے وہ جوزہ اپنے گھر میں پہنچ جائے گا، اور یہاں سے بیٹھ کے یہ ناظر ہوگا عمران خان صاحب کے ذائچے کے 11ویں خانے میں جہاں یہ پیدائشی طور پہ موجود تھا۔ اب ٹوٹل صورتحال چینج ہو جائے گی۔ میں کچھ باتیں اور میں نے ذائچے پہ کام کیا ہے، کچھ باتیں اور آپ کے لیے لایا ہوں انٹرسٹنگ ڈھونڈ کے، تاکہ آپ کو اس علم کی اہمیت کا، اس علم کی گہرائی کا یہ ساری باتیں آپ کو پتہ چلیں۔ دوستو ایک بات یاد رکھیے گا، یہ علم نجوم میں بہت سارے اسباق ہے، بہت سارے سبق ہیں جو یاد رکھنے پڑتے ہیں۔ جب بھی آپ اس علم کو پڑھیں گے تو اس میں نت نئی باتیں آپ کو آتی جائیں گی۔ ذائچہ کسی کے بھی ذائچے میں اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ اس کے ذائچے میں طاقتور ستارے کون سے ہیں، جو ستارے، پہلی بات یہ ہے کہ بادشاہت کے خانے میں ہوں گے وہ سٹرونگ گنے جائیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے بھی ذائچے میں قمر، مشتری، زحل، یہ 3 جو ستارے ہیں اگر آپس میں ناظر ہوں گے تو اس کی پوری زندگی میں مسائل کبھی بھی جنم نہیں لیں گے، بس شرط یہ ہے کہ پازیٹیو وے میں یہ ناظر ہوں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 12 جون کو عطارد جو ہے وہ آ جائے گا اپنا جوزہ میں، اور یہ پیدائشی 11ویں خانے کو عمران خان صاحب کے ناظر ہو جائے گا، اور یہاں پہ جب چاند آئے گا تو یہ کمیونیکیشن بڑھائے گا، باتیں یہاں پہ بڑھتی جائیں گی اور صورتحال پازیٹیو ہوتی جائے گی۔ اور یہ جو عمران خان صاحب کے ذائچے میں نے عرض کیا کہ جو سیارگان ہیں، جیسے جہاں جہاں مقام ہیں ان سب کو ملا کے میں نے پڑھا، تو ایک پریڈکشن میں اور کیے دیتا ہوں جو بڑی اہم ہے، اور وہ انشاءاللہ جو میں بات کر رہا ہوں میری کیلکولیشن میں وہ بات یہی ہے کہ خان صاحب آل آف اے سڈن اچانک ایک نیا فیصلہ لیں گے، اور ان کا جو نیا فیصلہ ہوگا وہ بہت مدبرانہ اور بہت سوچ سمجھ کی اہمیت کا حامل ہوگا، اور یہ جو ان کا فیصلہ ہوگا یہ اپنے ان کے جو مخالفین ہیں ان سب کو چونکا دے گا، ان سب کی باتیں اور ہو جائیں گی۔
دوسری بات یہ ہے کہ ذائچہ پیدائش میں عمران خان صاحب کے ذائچہ پیدائش میں جو نیپچون کا مقام ہے وہ بھی ذائچے کے 11ویں خانے میں ہے، اور اس لیے میں نے یہ کہا ہے کہ یہ نیپچون بائی برتھ جو ہے یہ مریخ کو ناظر ہے، جو ان کے پہلے خانے میں موجود ستارہ ہے۔ لہٰذا ان کا یہ جو فیصلہ آئے گا، اب جو صورتحال بنے گی اس میں یہ ایک اچانک بہت بڑا فیصلہ کریں گے جس سے لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ حالات اور واقعات کب رونما ہوں گے، آپ ایک ڈیٹ بتائیں۔ دیکھیں دوستو، ہمارا ایک اندازہ ہے، ہم اس اندازے پہ بات کرتے ہیں کیونکہ میں نے عرض کیا کہ آسٹرالوجی میں بے شمار اسباق ہیں اور وہ سارے یاد رکھنے مطلب میرے تو بس میں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ ذہین لوگ ہوں، ان کو آتا ہو، لیکن مجھے تو جتنا کہ آتا ہے وہ میں اس کی بات کرتا ہوں۔ شہرت، عزت اور وقار کے جو ستارے ہیں خان صاحب کے ذائچے میں وہ 4 ہیں جو میں نے نکالے ہیں۔ اس میں ایک شمس ہے اور مشتری ہے اور زہرہ ہے اور قمر ہے۔ یہاں میں یہ بات بتاتا چلوں کہ خان صاحب کے ذائچے میں ان سب میں سے صرف جو ستارہ کمزور ہے وہ زہرہ ہے، باقی یہ تینوں ستارے ان کے ذائچہ پیدائش میں بہت سٹرونگ ہیں۔ لہٰذا پریڈکشن یہ کی جائے گی کہ ان کے مخالفین جو مرضی کر لیں، جو مرضی باتیں یہ سوچتے رہیں، جو مرضی باتیں یہ کہتے رہیں، ان کے کہنے سے، ان کے کرنے سے خان صاحب کے ذائچے پہ کوئی جو ہے فرق نہیں پڑنا۔ دوستوں، ماضی میں نے ایک پریڈکشن کی تھی جب زحل نے اپنا برج چینج کیا۔ زحل نے اپنا برج 8 مارچ 2023 کو چینج کیا، تو میری ویڈیو نکال کے دیکھیے جس میں نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ آنے والے وقت میں، کیونکہ پاکستان کے ذائچے کے 12ویں خانے میں زحل آ گیا ہے اور نیپچون یہیں بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا ہسپتال اور جیل میں لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہوگا۔ یہ آپ پریڈکشن آپ دیکھ رہے ہیں کیسے ہوئی۔ وہ لوگ جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم جیل جائیں گے، تو وہ جا رہے ہیں۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ اس ذائچے میں ہم اب پرویز الہی صاحب کا ذائچہ بھی ڈسکس کریں گے جو بہت ضروری ہے۔ پرویز الہی صاحب کے ذائچہ پیدائش کو جب ہم پڑھتے ہیں 1 نومبر 1946، اس میں ان کے ذائچے میں 3 ستارے ان کے پہلے خانے میں موجود ہیں، جس میں مشتری ہے، شمس ہے اور مریخ ہے۔ ایک بات دوستوں میں بتاتا چلوں کہ دماغ میں 3 ستاروں کا آ جانا بندے کو حد درجہ دلیر بناتا ہے۔ بزدلی اس کے پاس سے اس کو چھو کر بھی نہیں گزرتی، یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ برج عقرب کا مالک ہی مریخ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب جس بات پہ کھڑے ہو جائیں گے وہاں سے ہلیں گے نہیں، اور یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ جو ان کی مشکلات آئیں آن ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں، ایسٹرالوجی کے طالب علم کے طور پہ جب یہ کل پکڑے گئے ہیں تو قمر جو تھا وہ برج عقرب میں تھا جہاں اسے حبوط تھا۔ یہ صرف چھوٹی سی بات تھی جس میں یہ مطلب نحس ٹائم میں یہ پکڑے گئے ہیں۔ اگر یہ کل اور آج کا دن نہ پکڑے جاتے پھر نہیں انہوں نے پکڑے جانا تھا، یہ نحس ٹائم تھا، اس میں یہ پکڑے گئے۔ اب ہم ان کے ذائچے پہ غور کریں گے کہ آنے والا وقت ان کے لیے کیسا ہے۔ تو دوستو، ان کے ذائچے پہ بھی میں نے جو کام کیا اس میں یہ کہ 3 جون کے بعد، مطلب جب 3 جون کا دن گزر جائے گا اس کے بعد قمر اور مریخ کی ساتھ نظر ہوگی، پہلی کمیونیکیشن ہوگی۔ پہلی کمیونیکیشن 4 جون کو چاند اور مریخ کی شروع ہو جائے گی اور اس کے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب مشکلات میں ان کی جو مشکلات آئی ہیں آل آف اے سڈن، اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ ذائچہ پیدائش میں ان کے جو 4 سیاروں کا کران ہے یہ خوش بختی بھی لاتا ہے، لہٰذا چودھری صاحب کے ذائچے میں ایک پازیٹیو وے بھی موجود ہے، اور وہ پازیٹیو وے ان کو انشاءاللہ مدد کرے گا اور یہ ان مسائل میں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں، یہاں پہ نکات گرہن آئے ہوئے ہیں۔ زمب جو ہے اس وقت 3 درجے آج کی تاریخ میں 3 درجے برج عقرب میں موجود ہے، راس جو ہے وہ 3 درجے برج ثور میں موجود ہے۔ یہاں گرہن لگتے ہیں، لہٰذا یہ گرہن کے اثرات ہیں جو ان پہ آئے ہیں۔ ان کے ذائچہ میں 12ویں خانے میں کوئی ستارہ ایسا نہیں ہے جس سے ہم کہیں گے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جیل میں جائیں گے اور سزا بھگتیں گے اور یہ ساری باتیں ہوں گی، ایسی کوئی بات ذائچے میں نہیں ہے۔
صرف یہ گرہن کے اثرات ہیں جو ان کے اوپر اثر ڈال رہے ہیں، اور جو ہی یہ مریخ جو ہے وہ کیونکہ ذائچہ پیدائش کے ان 10ویں خانے میں آ کے بیٹھ گیا ہے، اور یہ جب چاند میں نے عرض کیا کہ برج قوس میں آئے گا اور یہاں ان کی کمیونیکیشن شروع ہوگی تو صورتحال جو ہے انشاءاللہ بہتری کی سمت میں آتی جائے گی۔ پاکستان کے حالات کے حوالے سے بات کرنا بڑی ضروری سمجھتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان کے ذائچے میں تبدیلیوں کا ایک عمل جو ہے وہ جاری ہے، اور یہاں پہ جو اس وقت ذائچے کو، پاکستان کے ذائچے کو جب میں پڑھتا ہوں، جب میں اس کے ستارے دیکھتا ہوں اور جب میں اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے جو ہرڈل آتی ہے وہ صرف سیٹرن زحل کی طرف سے آتی ہے، اور نیپچون اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ نیپچون جو ہے پاکستان کے ذائچے میں دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی کر رہا ہے، لہٰذا یہ کچھ لوگوں کے ساتھ نظر کچھ آ رہا ہے لیکن ایکچول کچھ اور ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال بڑی حیران کن ہے، اور میں نے عرض کیا تھا، اب پھر آپ کو یادداشت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جو زحل ہوتا ہے یہ پاکستان کے وزیر اعظم کا جو ہے نا وہ ستارہ ہوتا ہے، اور یہ برج حوت میں بیٹھا ہوا ہے، آبی برج میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ یہاں پہ کوئی اس کو خاص طاقت حاصل نہیں ہے، اور نیپچون اس کے ساتھ ہے، لہٰذا کچھ باتیں چینج ہونے والی ہیں اور آل آف اے سڈن چینج ہوں گی، اور صورتحال بہتری کی سمت میں آہستہ آہستہ جانا شروع ہوگی۔ پاکستان کے ذائچے میں اب آنے والا وقت جو ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ مشتری جو ہے وہ اپنا 4 جون کو جب یہ راس کو کراس کر کے اس سے آگے چلا جائے گا تو عدلیہ میں بھی جو آپ دیکھیں گے کہ جو ہوا آج تک، اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں اپنے ادارے کو، اور آئین اور قانون کیا کرتا ہے، ماضی والی باتیں کہاں لے کے جاتا ہے، دوستو 4 جون کے بعد آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اور میری کیلکولیشن میں جو پہلے بھی میں نے ماضی میں یہ ایک دفعہ کہی تھی، اب ذرا صورتحال کچھ اور ہے۔ اب یہاں مشتری سٹرونگ ہے، جب مشتری یہاں سٹرونگ ہے تو میرے خیال میں ایک بہتر اور ایک اچھے فیصلے آنے کی سمت میں جو ہے نا بات جائے گی، اور یہ جو صورتحال ہے جس میں مد مقابل ذرا سا چاند آ کے اس کو مشتری کو ڈسٹرب کر رہا تھا، کیونکہ چاند اپنے حبوط کے خانے میں آیا ہوا ہے جو اس کے بالکل اپوزٹ ہے، لہٰذا اب جو چاند ہے جب یہ برج قوس سے برج جدی میں جائے گا تو برج جدی میں جا کے یہ اپنی کمیونیکیشن شروع کرے گا یورنس کے ساتھ، مشتری کے ساتھ اور عطارد کے ساتھ۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں عدلیہ کے جو فیصلے ہیں وہ بڑے دوررس نتائج لائیں گے، بہت ساری باتیں تبدیل ہو جائیں گی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ فنانشلی صورتحال بہتر ہوگی۔ اصل میں یہ جو وقت آئے گا آنے والا ہفتہ، اس ہفتے میں بہت ساری باتیں پاکستان میں تبدیلی کی سمت میں جانا شروع ہوں گی۔ جتنا چھوٹا موٹا ہمارا علم ہے وہ کہتا ہے کہ اب صورتحال انشاءاللہ آہستہ آہستہ بہتر ہوگی۔ دوستو ایک بات اور عمران خان صاحب کے ذائچے میں آپ کو بتانی بڑی ضروری سمجھتا ہوں۔ ان کا جو ذائچہ پیدائش ہے اس میں بڑی حیران کن باتیں اور سامنے آئی ہیں۔ ان کے ذائچہ پیدائش میں یورنس کا جو مقام ہے وہ برج سرطان میں ہے، اور وہ برج سرطان میں بیٹھ کے وہ برج عقرب کو ناظر ہے، 5ویں نظر کے ساتھ ناظر ہے، اور یہاں پہ جو ان کی صورتحال میں نے اسٹڈی کی، حیران کن باتیں ہیں کہ عمران خان کا جو انر ہے وہ ان کو کئی باتوں کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے، جسے ہم آسان سی زبان میں سمجھیے کہ کچھ ان کا اندر بھی انہیں گائیڈ کرتا ہے کہ یہ بات ایسی ہے، یہ بات ایسی ہے۔ دوسرا، یہ جو ذائچے میں ان کا موجود ہونا، یہاں پہ غیر متوقع کامیابیاں ان کا مقدر ہیں، انوکھے تجربات ان کے ساتھ زندگی میں ہوں گے، اور غیر متوقع شہرت انہیں ملے گی۔ یونس کا مقام یہ بات بتا رہا ہے، ناقابل اعتبار امارت۔ آپ دیکھیے کہ آج سامنے بات آ رہی ہے، ان کو کتنی بڑی آفرز ہوئیں جو اس شخص نے ٹھکرائیں۔ انہوں نے کہا مجھے ان کی پیسوں کی میرے سامنے کوئی ویلیو نہیں ہے، اور انوکھی شہرت آپ دیکھیے، جتنا بھی ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھی توڑے جا رہے ہیں، ان کی شہرت کو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ یہاں سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے ان کا ذائچہ بہت سٹرونگ ہے، اور یہاں آج ان سیارگان کی موجودگی میں ایک اور جو بات سوچ رہا ہوں وہ بڑی حیران کن ہے۔ آنے والے ہمارے جو ہسٹری میں جو آنے والے وقت میں جو جب یہ ہسٹری کی باتیں رہ جائیں گی موجودہ دور، تو یہ جو فلم میکرز ہیں
جو فلم بناتے ہیں یہ عمران خان صاحب کے زندگی سے کچھ حصے لے کے اپنی فلموں میں بھی شامل کریں گے. یہ بھی میری ایک پریڈکشن ہے، کیونکہ ان کے ذائچہ پیدائش میں جو سیارگان ہیں وہ تو اب دوبارہ یہاں نہیں آنے ہیں. 1952 میں جب یہ پیدا ہوئے تو اس وقت جہاں تھے، اب تو آگے سے آگے جاتے جائیں گے، الگ سے الگ ہوتے جائیں گے، اور ان کے ذائچہ پیدائش میں جو سب سے نئے ستارے ہیں وہ بھی بادشاہت کے مقام پہ ہیں. لہٰذا میں اس لیے پھر دوبارہ اپنی بات رپیٹ کرتا ہوں، کوئی مد مقابل نہیں ہے دور دور تک، اور انشاءاللہ کامیابی جو ہے وہ ان کا مقدر ہے اور انہیں مل کے رہے گی.